اچھا جی، اب بات کریں گے دا فنکشنز آف ڈیوینس پہ۔ فنکشنز اس کے کیا ہے، تو اس میں اسٹرکچرل فنکشنل تھیریز کو دیکھتے ہیں۔ درخائم نے کہا ہے، یہ اس کی اسٹرکچرل فنکشنل تھیری جو ہے یہ مائل درخیم کی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ڈیوینس از اے نیسیسری پارٹ آف سوشل آرگنائزیشن اینڈ دیر از نتھنگ ایب نارمل اباؤٹ ڈیوینس. It performs essential functions in the society. اب اس کا یہ خیال ہے کہ ڈیوینس سوسائٹی کی نیڈ بھی ہے۔ اگر سوسائٹی کو آپ ڈیوینس کو آپ دیکھیں گے تو ڈیوینس کے بغیر سوشل سسٹم چل بھی نہیں سکتا۔ جب تک سوسائٹی میں ڈیوینس نہیں ہے تو یہ فرشتوں کی سوسائٹی تو آپ نہیں بن سکتے نا۔ انسانوں کی سوسائٹی کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر سوشل سسٹم جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ کیوں؟ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ اٹ افارمز کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس۔ جو آپ کی سوشل نارمس ہیں، جو ویلیوز ہیں، اس کی اسٹرینتھ اس وقت بنے گی جب تک آپ کے ہاں اس کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ جو آپ کی ویلیوز کی ڈیفینیشن ہی اس وقت آئے گی، گڈ اینڈ بیڈ کے درمیان جب تک ڈویژن نہیں آئے گی، اس وقت آپ کا جو ہے وہ کوئی چیزیں، آپ کی جو کلچرل ویلیوز اور نارمس ہیں وہ کبھی بھی آپ کی اس کی افرمیشن نہیں ہو سکتی، جب ان کی اسٹرینتھ آپ کی نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ گڈ اور بیڈ کے درمیان ڈویژن نہیں کریں گے۔ جب بیڈ نہیں ہے تو گڈ کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ڈیوینس جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے موریلٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے، موریلٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جب تک ایول نہیں ہے اس وقت تک گڈ از نتھنگ، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ گڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ جسٹس ود آؤٹ کرائم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی نیڈ ہے، یہ ضرورت ہے ڈیوینس کی۔ ڈیوینس ہوگا تو آپ کا جو ہے نا موریلٹی کی ڈیفینیشن آپ کی آئے گی۔ اچھا، پھر جو مورل باؤنڈریز ہیں، جو مورل باؤنڈریز آپ کی ہیں، باؤنڈریز کو کلیریفائی کرتا ہے ڈیوینس۔ اور جب تک آپ انڈیویجولز کو ڈیوینٹ کا لیبل نہیں لگاتے اس وقت تک اس کی باؤنڈریز ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتی۔ گڈ اور اچھے اور برے انسان کے درمیان تمیز ہی آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس برا آدمی نہیں ہے، تو اچھے کی اس میں آپ کے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اچھا کہہ سکیں جب تک برا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مورل باؤنڈریز آپ کی ہیں ان کو بھی کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ڈیوینس ہی کلیریفائی کرتا ہے۔ تو پیپل ٹپیکلی ریئیکٹ ٹو سیریس ڈیوینس، اور جو اس کا آؤٹریج ہوتا ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، اور جو مورل ٹائز ہیں ان کو ری افرم کیا جاتا ہے، ان کو بائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ کی یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ جو ہے وہ باؤنڈریز کو، مورل باؤنڈریز کو کلیریفائی نہیں کر سکیں گے۔ پروموٹس سوشل یونٹی بائی کریٹنگ این اس دیم ڈائیکاٹمی۔ ڈیوینس انکریجز یہ جو اس اینڈ دیم ڈائیکاٹمی ہے، سوشل یونٹی ہے، یہ جب تک آپ کی نہیں ہوتی، ہوتا یہ ہے کریمنلز جو ہیں، کریمنلز آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کرائم کیا گیا ہے، خاص طور پہ کوئی ایسا کریمنل ایکٹ ہو جاتا ہے سوشل سسٹم کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کہ جس کو لائک نیوزی لینڈ میں وہ مسجد میں شوٹنگ ہوئی تھی۔ اس مسجد میں شوٹنگ کے بعد اب آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ اس شوٹنگ کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں، اس کے لیے کوئی سسٹم ایسا ڈیوائز کریں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا کام نہ ہو۔ تو اب وہ ایک کریمنل آپ نے، تو اب آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان فنڈامنٹلسٹ کو روکنے کے لیے تاکہ آپ کی ریلیجیس پلیسز محفوظ رہیں، تو آپ سوسائٹی کو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر سوشل سسٹم پورے کا پورا اکٹھا ہو جاتا ہے، سوشل یونٹی آپ کے ہاں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو اس اینڈ دیم ڈائیکاٹمی ہے کہ کریمنلز آپس میں اور باقی لوگ ان کریمنلز کو روکنے کے لیے پھر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے،
تو یہ جو ڈیوینس ہے، جو کرائم ہے، یہ سوشل یونٹی کو پروموٹ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو سوسائٹی، سوشل سسٹم جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتا ہے کہ ہمیں کس کو روکنا ہے اور کس کو نہیں روکنا۔ ڈیوینس انکریجز سوشل چینج۔ اچھا، یہ جو ڈیوینٹ پیپل ہوتے ہیں وہ سوشل سسٹم کو پش کرتے ہیں اس کی مورل باؤنڈریز تک، اور سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو اسٹیٹس کو ہے اس کو چینج کرنا ہے، اس کے اندر چیزوں کو الٹرنیٹیو لے کے آنے ہیں۔ تو اس الٹرنیٹیو لانے کے لیے پھر سوسائٹی کے اندر سوشل چینج آتی ہے۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپل آپ کے جو ہے وہ ایل جی بی ٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو لیزبین، گے، بائی سیکسول، ٹرانسجینڈرس کا جو ایشو ہے، ایک وقت تھا کہ اس کے اوپر سوسائٹی کے اندر بات کرنا بھی حرام تھا، ان کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے تھے، اور یہ ہمارے ہاں آج بھی نہیں کر سکتے، آج بھی یہ ٹیبو ہے۔ لیکن گریجولی ہوا یہ ہے کہ مختلف سوسائٹیز کے اندر ان کی اسٹارٹ میں تو اس پہ کیپٹل پنشمنٹ تھی، ان ایشوز کو کبھی ان کے اوپر بات نہیں کی جاتی تھی، ہمارے ہاں نہیں کی جاتی۔ لیکن جو میچور سوسائٹیز تھیں وہاں پہ اسپیشلی جو ایڈوانس سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ان چیزوں کو ریکگنائز کیا گیا، اور گریجولی کرتے کرتے آج آپ دیکھیں کہ 52 اسٹیٹس ایسی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کے اندر لیجسلیشن ہو گئی ہے، اور وہاں پہ اب یہ جو سیم سیکس میرجز ہیں انہیں الاؤ کر دیا گیا۔ تو جو ڈیوینس ہے وہ انکریج کرتا ہے سوشل چینج کو۔ پھر آپ دیکھیں وائن پینا ہے، ہمارے یہاں وائن پی جاتی ہے، لوگ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اسپیشلی ینگسٹرز ہیں۔ آپ اپنے کیمپس کے اندر دیکھیں، آپ کو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جو سگریٹ پیتے ہیں۔ آپ سگریٹ شوق سے بعض اوقات پیتے ہیں، بعض اوقات جسٹ ٹو شو آف آپ پیتے ہیں، اس میں پھر آپ چرس پیتے ہیں، ہیش پیتے ہیں، واٹ ایور جو بھی آپ پیتے ہیں، وہ شیشہ پیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ڈیوینس کی مختلف فارمز ہیں، اور سوسائٹیز کے اندر مختلف ٹائمز کے اندر یہ چیزیں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی نے گرو کیا ہے تو سوسائٹیز نے ریکگنائز کیا ہے کہ اچھا یہ چیزیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ ان کو کرائم سمجھ کے کریں تو ان کو سرٹن لیول تک الاؤ کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر الاؤ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پرفارم کر لیں۔ تو یہ سوشل چینج کا باعث بھی بنتا ہے ڈیوینس، اور ڈیوینس نے جو امورل ایکٹس تھے ماضی کے اندر وہ آج کے لیگل بزنسز بن گئے، اور لیگل لائک گیمبلنگ ہے۔ تو گیمبلنگ آپ دیکھیں مختلف سوسائٹیز کے اندر شروع میں زمانوں سے یہ چلتا آ رہا ہے کہ گیمبلنگ ہمیشہ حرام کنسیڈر کی جاتی رہی، مگر اب آپ کو کیسینوز جو ہیں وہ پراپر نظر آتے ہیں۔ مسلم کنٹریز کے اندر آپ کو آپ دبئی میں دیکھیں کیسینوز آپ کو ملتے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر کیسینوز کا کانسیپٹ موجود ہے، اور یورپ کے اندر ایڈوانس سوسائٹیز کے اندر کیسینوز موجود ہیں، لیگل بزنس ہے۔ لیکن اس کو ایک چیز ضرور اس میں دیکھنے کی ہے، جو کہ پیچھے سوشیولوجیکل تھیریز جو ہیں اس کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو گلی محلے کے اندر گلی کی کارنر پہ کھڑے ہو کے تو وہاں تو آپ کو گیمبلنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیسینو کے اندر کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ محلوں کے اندر جو کام کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ینگسٹرز یا چھوٹے بچے جہاں پہ ہوتے ہیں، تو ان کا وہاں پہ امپیکٹ اس کا ان کے اوپر ڈفرینٹ ہوتا ہے، جبکہ کیسینوز کے اندر یا پبز کے اندر، بارز کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں۔ تو کنٹرولڈ اور ان کنٹرولڈ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو ڈیوینس ہے وہ سوسائٹی کے اندر چینج لے کے آتا ہے، اور سوشل جو آپ کی چینج ہے اس کو ہمیشہ وہ انکریج کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا اس کا جو پرپس ہے، جو فنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جابس پرووائڈ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے زیادہ جابس سوسائٹی کے اندر ڈیوینس کی وجہ سے ہیں۔ پولیس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے، لائرز آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، یہ ساری ایجنسیز جو سیکرٹ ایجنسیز آپ کی ہیں مختلف،
نیب ہے, FIA ہے, یہ کتنی ایجنسیز ہیں. پاکستان کے اندر تو 70-80% بجٹ ہی سارے کا سارا ان کے پاس جاتا ہے. تو دنیا کا آپ دیکھیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو سب سے بڑا اسٹرکچر ہوگا وہ ان ایجنسیز کا ہوگا. تو لاکھوں لوگوں کو, جو پاکستان کے اندر تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو ڈیفنس آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ساری جابس جو ہیں وہ ڈیوینس کو کنٹرول کرنے کے لیے پرووائڈ کی گئی ہیں. اگر ڈیوینس سوسائٹی کے اندر موجود نہ ہو تو یہ جابس بھی آپ کو نہیں ملتی. تو وہ اتنے بڑا سوسائٹی کا جو سیگمنٹ ہے اس کو جاب پرووائڈ کرنے کا بھی سلسلہ جو ہے وہ ڈیوینس کی وجہ سے بنا ہوا ہے. ان ایکٹس کین بی assertions آف individuality اینڈ آئیڈینٹی اینڈ thus as rebellions against group norms. اچھا, پھر ریبلز جو ہیں وہ بعض اوقات, جو ڈیوینس ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی بھی بنتی ہے, انڈیویجویلٹی کو بھی وہ پروموٹ کرتا ہے. کچھ لوگ جو ڈیوینٹ بیہیویئرس والے ہیں وہ اپنے آپ کو باقیوں سے ڈسٹنکشن کے لیے بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کی انڈیویجویلٹی اور آئیڈینٹی کو باقی لوگوں سے مختلف رکھتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہ بھی ایک فنکشن ہے, آپ کی انڈیویجول آئیڈینٹی کو, آپ ان چیزوں کو سوسائٹی کے اندر علیحدہ کرنے کے لیے, اور آپ کو سوسائٹی میں ریبلز, گروپ نارمز کے خلاف آپ کو کھڑا ہونے کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. اس کو آپ جو پیچھے ہم نے بات کی ہے سوشیولوجیکل تھیوری کے اندر, اس کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کچھ سوسائٹیز میں ریبلز, ماضی میں جو ریبل ہوتے ہیں وہ آج کے لیڈرز ہوتے ہیں, وائس ورسا. آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ فریڈم فائٹرز جو ہوتے ہیں کشمیر میں, جو جہاد کرنے والے خاص طور پہ لوگ ہیں, کہ فریڈم فائٹرز ہیں, وہ ہمارے لیے فریڈم فائٹر ہیں, تو دوسرے کے لیے, انڈیا کے لیے وہ دہشت گرد ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آزادی کے ہمارے لیے حاصل کرنے کا سلسلہ جنہوں نے چلایا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح یا اقبال یا باقی جو مسلم لیڈرشپ تھی, اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں, ہمارے لیے وہ پریز وردی ہیں, وہ بہت بڑے لیڈرز ہیں, لیکن وہ انڈینز کے لیے وہ ادروائز ہیں. اسی طرح گاندھی, نہرو کو ہم ادروائز دیکھتے ہیں. ایسٹ پاکستان کرائسس 1971 میں آپ دیکھیں تو اس وقت جن کو ہم نے غدار ڈکلیئر کیا وہ آج ان کے فور فادرز ہیں, وہ ان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں. شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان نے, ہم نے اس وقت غدار ڈکلیئر کیا, لیکن آج شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے لیے وہ قائد اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ جو آئیڈینٹی ہے, انڈیویجویلٹی ہے, یہ بھی مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیوینس جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہو.